اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو برترین آرزو کورس کے سلسلے میں جو ایک عقائد کا کورس ہے اس کی پہلی کتاب معرفت شناسی میں جاری تھی، اور گزشتہ درس کے اندر ہم نے اس عنوان کو مورد گفتگو قرار دیا کہ اصول عقائد کی تعریف کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے۔ اس تعریف کو بیان کرنے کے لیے مقدمے کے طور پہ ہم نے ایک مطلب کا آغاز کیا تھا، اور اس مطلب کو ہم آج آگے بڑھا رہے ہیں۔ وہ مطلب یہ تھا کہ اگر ہم انسانوں کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کاموں کے اندر کس چیز کے خواہاں ہوتے ہیں، تو یہ بات نظر آتی ہے کہ تمام کے تمام انسان اس ہدف میں مشترک ہیں کہ وہ اپنے کاموں کے اندر حقیقی خوشی کو، سعادت کو اور لذت کو تلاش کرتے ہیں، اور اسی لذت کو جب سمجھتے ہیں کسی کام کے اندر تو پھر آگے بڑھتے ہیں اور وہ کام انجام دیتے ہیں۔ لیکن انسانوں کے اندر ہمیں مختلف نوعیت کے افراد نظر آتے ہیں۔ بعض غلطی کرتے ہیں اور وہ اپنی مادی نگاہ کے اعتبار سے اپنے کاموں میں جس چیز کو لذت قرار دیتے ہیں، جو اپنی خوشی قرار دیتے ہیں، وہ درواقع حقیقی خوشی اور حقیقی لذت نہیں ہوتی۔ وہ ایک وقتی طور پر ان کے لیے لذت ہوتی ہے جس کو وہ حقیقی سعادت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اب اسی مطلب کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ بات عرض کریں گے کہ انسان کے لیے درواقع جب اس طرح ہے کہ وہ ہدف کے اندر تمام کے تمام مشترک ہیں، وہ حقیقی سعادت اور حقیقی خوشی چاہتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ حقیقی خوشی کا راستہ کیا ہے؟ یعنی وہ کون سا راستہ ہے جو انسان کو واقعاً ایک حقیقی جو ہے وہ واقعی سعادت اور خوشی تک اور لذت تک پہنچا سکتا ہے؟ یہاں پر ایک سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام کے تمام انسان اپنے کاموں کے اندر سعادت اور لذت کی تلاش میں ہیں، تو پھر یہ کیوں نظر آتا ہے کہ سعادت اور لذت کی تلاش میں راہیں ان کی کیوں مختلف ہیں؟ اور پھر کچھ مذہبی اور کچھ غیر مذہبی نوعیت کے افراد کیوں نظر آتے ہیں؟ یعنی وہ یہ افراد کیوں اس طرح پھر تقسیم ہو جاتے ہیں؟ کچھ اپنے کاموں کو مذہبی بنیاد پر انجام دیتے ہیں اور کچھ مذہب اور دین سے دور ہو جاتے ہیں اور ان کو ہم غیر مذہبی کہتے ہیں۔ اسی طرح مثلا یہاں پر ایک سوال پیش آتا ہے کہ کچھ رشتہ داروں اور والدین کے ساتھ مہرباں اور کچھ بے رحم کیوں ہوتے ہیں؟ اور اسی طرح کیوں کچھ نماز پڑھتے ہیں اور کچھ نہیں پڑھتے؟ یا ہم یوں کہیں کہ کیوں کچھ افراد جو ہیں وہ ایماندار ہیں اور کچھ ایماندار نہیں ہیں؟ اسی طرح اور بہت سارے سوالات ہیں کہ انسان جب اپنے کام کے اندر حقیقی سعادت کو تلاش کرتا ہے تو ان تمام انسانوں کی پھر راہیں کیوں مختلف ہیں؟ وہ کیوں الگ راہوں پہ نظر آتے ہیں اور الگ الگ جو ہیں ان کے لیے چیزیں لذت، سعادت اور خوشی کے عنوان سے مشخص کی گئی ہیں اور وہ اپنے لیے ان کو سعادت سمجھتے ہیں؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان انسانوں کے جو کام ہیں، ان کو جو ان کے امور ہیں، جو وہ کام انجام دیتے ہیں، ان کو دقت سے اور ان کو ایک گہری نظر سے دیکھیں۔ تو اس سلسلے میں ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ سوال کہ سعادت اور خوشی کی تلاش میں راہیں مختلف کیوں ہیں، اس سلسلے میں ہم جب انسانوں کے کاموں کو دیکھتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی امور ہیں، کام ہیں، وہ دو بنیادوں پر مبنی ہیں۔ پہلی بنیاد ہمارے افکار اور معلومات ہے۔ جو ہمارے عقائد ہیں، جو ہمارے افکار ہیں، جو ہماری معلومات ہیں، وہ ہمارے افکار سبب بنتے ہیں کہ ہمارے کام جو ہیں وہ مختلف ہوں اور ہم مختلف کاموں میں مختلف نوعیت کی سعادت جو ہے وہ اپنے لیے نظر میں رکھیں۔ اس کے لیے اگر ہم مثال کا سہارا لیں تو آپ یہ دیکھیں کہ دو لوگوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر کسی صحرا میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب آنکھیں کھولتے ہیں تو ان کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ نجات کا راستہ کون سا ہے؟ اور پھر جب یہ وہ سوال مطرح ہوتا ہے اور جب یہ سوال کرتے ہیں تو ان میں سے ایک مشرق اور دوسرا مغرب کا راستہ انتخاب کرتا ہے اور چل پڑتے ہیں۔ یعنی دونوں کو صحرا میں اتارا گیا، جب آنکھوں سے پٹی اتری
تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ اب کس طرف جائیں تاکہ وہ نجات پائیں، تو ہر ایک نے ایک الگ راستہ انتخاب کیا۔ یہ الگ راستہ کیوں انتخاب کیا؟ یہ ان کی اپنی نگاہ، ان کے اپنے افکار اور ان کے اپنے عقیدے کی طرف پلٹتا ہے کہ جو نظریہ، جو عقیدہ، جو فکر ان کے ذہن کے اندر موجود ہے اپنی نجات کے سلسلے میں، وہ اسی فکر کے مطابق اپنی راہ کا انتخاب کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اگر دوسری مثال کو ہم یہاں پر دیکھیں جو کہ بہت زیادہ ملموس ہے ہمارے لیے، وہ یہ کہ ایک شخص تمباکو نوشی کرنے والا ہے، یہ خوشی اور سعادت کا راستہ تمباکو نوشی میں ہی جانتا ہے، لہٰذا وہ تمباکو نوشی کرتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی جو سعادت اور لذت ہے وہ اسی کام کے اندر ہے۔ جبکہ اسی کے مقابلے میں ایک اور شخص ہے کہ جو تمباکو نوشی چھوڑنے والا ہے، یعنی اس نے ترک کر دی ہے، اس نے تمباکو نوشی نہیں کرتا، تو وہ اس کی جو خوشی اور کمال ہے تمباکو سے پرہیز میں ہے، وہ اسی سگریٹ کو ترک کرنے میں اپنی خوشی دیکھتا ہے، سعادت جانتا ہے۔ تو یہاں پر بھی واضح سی بات ہے کہ یہ جو دو الگ سے شخص ہیں ہمارے سامنے، ایک سگریٹ پی رہا ہے اور ایک سگریٹ نہیں پی رہا، یہ دونوں اپنے افکار کی وجہ سے اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ یعنی ایک اپنے فکر کے مطابق یہ سمجھتا ہے کہ اس کام کے اندر اس کی لذت ہے، سعادت ہے، خوشی ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کام کو انجام نہ دینے میں اس کی خوشی اور سعادت ہے۔ تو یہ ایک ہمارے لیے بنیاد ہے، ایک جو ہے وہ وجہ ہے کہ ہمارے جو کام ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف، اور ہمارے کاموں کے اندر جو ہماری لذتیں اور سعادتیں ہیں وہ الگ سے دکھائی دیتی ہیں۔ دوسری چیز جو یہاں پر جس پر ہمارے امور اور کام جو ہیں وہ مبنی ہیں، وہ اخلاق اور اندرونی جو رجحانات ہیں ہمارے اندر وہ ہے۔ یعنی انسان اپنے اخلاق اور اندرونی رجحانات کی سبب جو ہے وہ کسی کام کی طرف بڑھتا ہے، جبکہ ایک اور شخص اپنے رجحانات کی وجہ سے ایک اور کام کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس کو تھوڑی سی ہم وضاحت دیں گے کہ یہ جو مطلب ہم نے عرض کیا کہ انسان کے کام جو ہیں وہ دو بنیادوں پر ہیں، مبنی ہیں، ایک اس کے افکار اور معلومات، اور ایک اس کے اخلاق اور جو اس کے اندرونی رجحانات اور اس کے اندر میں موجود رغبتیں ہیں ان پر مبنی ہے۔ تو اس دوسرے مطلب کو کہ کس طرح انسان کے وجود کے اندر کی رغبتیں انسان کو بعض کاموں پر ابھارتی ہیں، تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ بعض اوقات ہم ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہیں کہ جو جانتا ہے کہ کوئی چیز بری اور نقصان دہ ہے اس کے لیے، لیکن پھر بھی وہ انجام دیتا ہے۔ مثلا انسان کو آپ دیکھیں جو جانتا ہے کہ سگریٹ نوشی یا اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں بری ہیں، مثلا وہ اس بات کو جانتا ہے کہ بخل ایک بری چیز ہے، حسد کرنا ایک بری چیز ہے، اور بہت ساری اس طرح کی چیزوں کو وہ جانتا ہے کہ یہ بری ہیں، لیکن مقام عمل میں وہ کیسا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس عقیدے اور علم کے مطابق عمل نہیں کرتا، عمل کے میدان میں وہ اپنی اس فکر کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہوتا، یا ہم یوں کہیں کہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس فکر پر عمل کرے، لیکن اسباب کی خاطر راہ راست سے ہٹ جاتا ہے، وہ صحیح اس راہ سے جس کو وہ اپنے علم کے مطابق جانتا ہے اس سے وہ غافل ہو جاتا ہے اور ہٹ جاتا ہے، اور ایک اور چیز کی طرف، ایک اور کام کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ کیونکہ اخلاق اور جو اندرونی رجحانات ہیں، علم سے غفلت، یعنی اس کے اندر کے جو جتنے بھی رجحانات اور رغبتیں ہیں، اخلاق اور اندرونی رجحانات علم سے غفلت اور پھر عمل میں غلطی کا سبب بنتے ہیں۔ یعنی انسان جس چیز کو علمی اعتبار سے تو جانتا ہے کہ اس کام کے اندر اس کی سعادت ہے، لیکن وہ مقام عمل میں غافل ہو جاتا ہے۔ کیوں غافل ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر کے جو رجحانات ہیں وہ اس کے لیے مانع بنتے ہیں کہ وہ اپنے علم کے مطابق عمل کرے۔ مثلا یہی جو ہم نے مثال دی کہ انسان اس بات کو جانتا ہے کہ سخاوت ایک اچھی چیز ہے، لیکن مرحلے عمل میں جب وہ سخاوت کرنی چاہیے، انسان کے وجود کے اندر جو بخل کی کیفیت ہے، جو بخل کا ایک اخلاق ہے، جو بخل کی حالت ہے انسان کے وجود کے اندر، وہ پھر آگے آ کر معنی بن جاتی ہے کہ انسان سخاوت نہیں کرتا۔
یا مثلا اندر کی بہت ساری کیفیتیں اور حالتیں ہیں، کبھی انسان کے آگے مثلا غصہ انسان کے آگے آ جاتا ہے، مانع بن جاتا ہے اس کام کو انجام دینے میں جس کو وہ برا سمجھتا ہے، مثلا انتقام لینا برا سمجھتا ہے لیکن اندرونی کیفیتوں کی وجہ سے جیسے غصہ وغیرہ ہے وہ آ کر انتقام لینے پر آ جاتا ہے مقام عمل میں۔ تو یہ اندر کے رجحانات کبھی انسان کو ایک کام پر ابھار دیتے ہیں۔ تو لہٰذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حقیقی سعادت کے لیے ہمیں اپنے افکار اور اندرونی رجحانات کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم ایک طرف سے اپنے افکار کو بہتر بنائیں اور ایک طرف سے ہم اپنے اندر کے رجحانات کو بہتر بنائیں، تاکہ اگر ہم نے افکار اور رجحانات کو بہتر بنایا تو ہم اپنے تمام کاموں کو بہتر انداز سے انجام دے سکیں گے اور ایسے کام انجام دیں گے کہ جس کے اندر ہماری اپنی سعادت ہوگی۔ لیکن یہاں پر ابھی بھی بات کامل نہیں ہے، کیونکہ یہ سوال پھر دوبارہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ کون سے افکار ہمارے عمل پر اثر انداز ہوتے ہیں، چونکہ افکار متعدد ہیں۔ جب ہم نے کہا کہ ہمارے کاموں کی جو بنیاد ہے وہ ایک طرف سے افکار پر ہے اور دوسری طرف سے رجحانات یعنی اندرونی رغبتوں، رجحانات اور اندرونی حالات پر ہے، تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ کس نوعیت کے افکار انسان کے ان اعمال پر اثر انداز ہوتے ہیں اور انسان پھر ان افکار کے مطابق کسی کام کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ تو یہاں پر ضروری ہے کہ چند مثالوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی مثال وہی جو ہم نے گزشتہ مطلب کے اندر بیان کی، سگریٹ پینے والا شخص۔ یہ سگریٹ پینے والا کبھی یہ کہتا ہے، یعنی جب اسے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تم یہ کام کیوں کر رہے ہو، کیوں انجام دے رہے ہو، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ برا عمل نہیں، اور اسی طرح کہتا ہے کہ کیونکہ یہ سکون دیتا ہے، اور اسی طرح وہاں پر یہ بھی کہتا ہے کہ تھکاوٹ کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح متعدد یہ اس اپنے کام کے لیے جو اس نے فائدے تصور کیے ہوتے ہیں وہ بیان کرتا ہے، اور پھر انہی فائدوں کی بنیاد پر اپنے اس کام کی توجیہ کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے دلیل لا رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض وہ بچے ہیں جو والدین پر توجہ نہیں دیتے اور فضول سیر و تفریح میں رہتے ہیں۔ جب اس طرح کے ہم بچوں سے ملتے ہیں اور جب ہم ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ کیوں اپنے والدین کے ساتھ احسان اور نیکی نہیں کرتے، کیوں ان کو وقت نہیں دیتے، تو وہ بچے جو ہیں وہ اپنے اس عمل کے بارے میں یہ کہتے ہیں، یعنی درواقع وہ اپنے اس عمل کی توجیہ کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، لہٰذا والدین کی غلامی کیوں کرے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ زندگی کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر انسان نے یہ زندگی سے فائدہ نہیں اٹھایا، دنیا کی اس لذتوں سے، سیر و تفریح سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو اس کے بغیر جوانی برباد ہو جائے گی، یعنی درواقع ہم نے اپنی جوانی جو ہے وہ کھو دی اور کچھ بھی انجام نہیں کیا۔ اس طرح کے مختلف جملات ہیں جو بچے اس طرح کے جو اپنے والدین سے احسان اور نیکی سے اور اچھے سلوک سے پیش نہیں آتے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک تیسری مثال بھی ضروری ہے کہ ان مثالوں کے جائزے میں ایک تیسری مثال بھی جو بہتر ہے اس کو بھی ہم بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ آپ ایک بے حجاب عورت سے ملتے ہیں، خاتون سے ملتے ہیں، اور آپ اسے حجاب پہننے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن آگے آ کر وہ خاتون اپنی اس بے حجابی کی توجیہ کرنے لگتی ہے اور دلیل دیتی ہیں۔ وہ جواب میں بے حجابی کی توجیہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ انسان کو آزاد ہونا چاہیے، اپنی خوشی اور سکون کو تلاش میں رہنا چاہیے۔ یعنی وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو میں بے حجابی کر رہی ہوں اس لیے کہ مجھے اس سے سکون حاصل ہو رہا ہے، کیونکہ میں آزاد خلق ہوئی ہوں، لہٰذا میری آزادی کی تقاضا یہ ہے کہ جیسے میرا من اور دل کہے اس طرح میں کام انجام دوں، اور بے حجابی میں میرے لیے خوشی ہے، لہٰذا میں بے حجاب ہوں اور میں حجاب نہیں کرتی۔ اب یہاں پر جب ہم نے یہ چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کیں، ایک طرف سے ہم نے سگریٹ پینے والے شخص کی مثال آپ کے سامنے دی، اس نے کچھ فوائد اپنے لیے بیان کیے، پھر بچوں کی مثال ہم نے آپ کے لیے بیان کی کہ انہوں نے اپنے لیے ایک الگ انوکھا سا جواب دیا کہ میں آزاد ہوں اور میری خوشی، میری سعادت اسی میں ہے کہ میں سیر و تفریح کروں، اور ادھر سے ہم خاتون کو بے حجاب کی مثال جو ہم نے دی اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس کا جواب بھی ایک انوکھا جواب تھا۔ اس نے کہا کہ میں آزاد خلق ہوئی ہوں، میری آزادی میری اس خوشی میں ہے، اور میری سعادت اور خوشی اس میں ہے کہ میں بے حجاب رہوں۔ تو یہاں پر اگر ہم ان مثالوں پر گہری نظر ڈالیں تو دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔
یعنی کوئی یہ خیال نہ کرے کہ کیونکہ اس کا دل یعنی سیاہ ہے، تاریک ہے، لہٰذا وہ خاتون بے حجاب ہے، یہ لازمی نہیں ہے، بلکہ یہ بات پلٹتی ہے ان کے افکار اور خیالات کی طرف۔ لہٰذا سب سے پہلی بات کہ ان کے اس عمل کا سبب جو ہے وہ خیالات اور عقائد ہیں۔ جیسے ہم نے عرض کیا کہ ہمارے بہت سارے کاموں کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ ہمارے افکار اور خیالات پر ہے۔ اور دوسرے مرحلے میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ پہلے اپنے کام کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور پھر انجام دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے دیکھا کہ یہ افکار اور یہ عقائد ان کو اپنے ان کاموں کی طرف ابھار رہے ہیں، اور انہی افکار اور عقائد اور خیالات کے اندر یہ ان کاموں کے اندر اپنی سعادت کو تشخیص دیتے ہیں اور پھر وہ کام انجام دینے لگتے ہیں۔ مثلا سگریٹ کو اچھا سمجھتا ہے سگریٹ پینے والا، لہٰذا اس پر پیسے خرچ کرتا ہے۔ وہ بچے جو اپنی زندگی سیر و تفریح میں گزار دیتے ہیں وہ اسی کی دلیل لاتے ہیں اور وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں اپنے لیے، اور اس کے اندر اپنی سعادت جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا اس طرح ہمیں ان مثالوں کے اندر یہ بات نظر آتی ہے۔ لیکن اب جب ہم نے ان مثالوں کو دیکھا، ان متعدد افکار کو دیکھا، اور ہم نے دیکھا کہ یہ افکار ان کے اعمال پر اثر انداز ہیں، ان افکار اور خیالات کی وجہ سے یہ جو افراد ہیں مختلف نوعیت کے کاموں پر آ رہے ہیں، تو ان کے مقابلے میں جب ہم آتے ہیں، جب اس طرح کے افراد کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی کس طرح ہمیں ان افراد سے بات کرنی چاہیے، ہم کس طرح جو ہے ان افراد کو ان کے ان افکار کے اندر موجود غلطیوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پہلے ان کے افکار کو بہت اچھی طرح سے جاننا چاہیے، پھر ان افکار کے اندر جو غلطیاں پائی جاتی ہیں ان غلطیوں کو بیان کرنا چاہیے۔ البتہ مختلف جگہوں پر مختلف طریقے جو ہیں وہ اپنانے ہوں گے۔ یعنی جب ہم ان مثالوں کو دیکھتے ہیں تو لہٰذا ہمیں ہر ایک اس مثال کے اندر اس شخص کے ساتھ ایک جیسی رفتار نہیں کرنی جو ہم نے دوسرے شخص کے ساتھ کی ہے۔ لہٰذا ہمیں دوبارہ ان مثالوں کا جائزہ لینا ہوگا تاکہ ہم دیکھیں کہ ان کے افکار کس نوعیت کے ہیں اور ہمیں کس طرح ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ اب جب ہم دوبارہ ان مثالوں کی طرف جاتے ہیں اور دوبارہ ان مثالوں میں ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ان مثالوں کے جائزے سے ایک چیز جو پہلی مثال کے حوالے سے تھی کہ تمباکو نوشی کی جو مثال تھی، اس میں اس تمباکو نوشی کرنے والے نے جو دلیل پیش کی تھی وہ کیا تھی؟ تمباکو نوشی کے فوائد ہیں اور اس میں ان فوائد کی وجہ سے سگریٹ نوشی کرتا ہوں۔ یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ میں ان فوائد کی وجہ سے سگریٹ نوشی کر رہا ہوں، سگریٹ پی رہا ہوں، تو اس کی دلیل یہ تھی۔ تو یہاں پر جو اس کے ساتھ ہم بات کریں گے، اس کے ساتھ جب ہم گفتگو کریں گے تو جواب کے سلسلے میں یہ کہیں گے کہ اس کے نقصانات کی فہرست اس شخص کو دے کر اسے دکھانا چاہیے کہ نقصانات فوائد سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ یعنی جب ہم ایسے شخص سے ہم بات کریں گے، ایسے شخص سے ہم گفتگو کریں گے تو ہم بہت سارے نقصانات اس کو دکھا سکتے ہیں اور اس طرح اس کو ہم اس کام سے منصرف کر سکتے ہیں۔ جب ہم نے اس فکر کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ ہم اس سے اس طرح گفتگو کر سکتے ہیں، وہ اگر ایک طرف سے اس کے فوائد بیان کر رہا ہے تو ہم اس کے نقصانات جو اس سے بہت زیادہ ہیں، جہاں پر اس کے مالی، جسمی اور بہت سارے نقصانات ہیں، اس کے لیے بیان کر سکتے ہیں، تو اس کے آگے بیان کر کے ہم اس کو منصرف کر سکتے ہیں اس کام سے۔ یعنی اس کی فکر کو یوں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جب اس کی فکر تبدیل ہو گئی، اس کا عقیدہ جب تبدیل ہو گیا اس کام کے سلسلے میں، تو وہ جس چیز کو سعادت سمجھ رہا تھا اس کا سعادت نہ ہونا بھی اس کے لیے روشن اور واضح ہو جائے گا۔ اور یہ جو اس قسم کا فکر تھا، اس فکر کی تاثیر محدود قسم کی تاثیر ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا عمیق فکر نہیں تھا، ایک ایسا گہرا فکر نہیں تھا کہ جس نے اس کی زندگی ہی بدل ڈالی ہو، نہیں، بلکہ ایک محدود تاثیر رکھ رہا تھا اس کی زندگی کے اندر۔ لیکن دوسری اور تیسری مثال، اس قسم کے افراد کے ساتھ بحث کرنا آسان نہیں ہے۔ ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ہمیں ان کے افکار کی بنیادوں اور جڑوں کو جاننا چاہیے۔ یعنی وہ جو دوسرے افراد تھے، مثلا وہ بچے جنہوں نے کہا کہ ہم آزاد خلق ہوئے ہیں، اور وہ بے حجاب خاتون جس نے کہا کہ مجھے آزاد خلق کیا گیا ہے، ایسے افراد کے ساتھ ہم آسانی سے بحث نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے جو افکار ہیں وہ اس پہلی مثال کی نسبت کچھ گہرے اور عمیق ہیں۔
یعنی ان افکار کی جڑوں کا جب ہم ملاحظہ کرتے ہیں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہاں ضروری ہے کہ پہلے ہم ان حقیقتوں کو روشن کریں کہ انسان در واقع کون ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، اور انسان کہاں سے آیا ہے اور کہاں جائے گا۔ یعنی انسان کی حقیقت کو یہاں پر بیان کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جب ہم نے ان افراد کے سامنے انسان کی حقیقت کو بیان کر دیا تو وہاں پر ہم ان کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں پھر، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے افکار ہیں وہ در واقع اس مادی نقطہ نگاہ کے اعتبار سے ہیں، یعنی آپ لوگوں نے اپنی حقیقت کو کچھ اور سمجھا ہے، لہٰذا آپ یہ کام انجام دے رہے ہیں اور ان کاموں میں اپنے لیے جو ہے وہ سعادت کو تصور کیا ہوا ہے، جبکہ آپ کی حقیقت کچھ اس طرح نہیں ہے۔ آپ کی حقیقت مادی نہیں بلکہ مادیت سے بالاتر ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ یعنی ان افراد کے ساتھ جب ہم گفتگو کر رہے ہوں گے اور وہاں پر اگر ہم یہ مان لیں کہ انسان کی حقیقت روح سے وابستہ ہے، وہ روح مرنے کے بعد زندہ رہتی ہے، یعنی انسان کی حقیقت مادی نہیں ہے، مادیت سے بالاتر ہے۔ اگر ہم نے اس کو مان لیا کہ انشاءاللہ آگے کے ابحاث میں اس کی تفصیلی بحث آنے والی ہے کہ انسان کی حقیقت جو ہے وہ مادی نہیں ہے، تو واضح سی بات ہے جب انسان کی حقیقت مادی نہیں ہے تو اگلے مرحلے میں جو انسان پر موت آنی ہے، اس مرنے کے بعد اس کی وہ حقیقت جو کہ مادی نہیں مادیت سے بالاتر ہے وہ زندہ رہتی ہے، وہ فنا نہیں ہوتی۔ اور پھر اگلے مرحلے کے اندر جب یہ دو چیزیں ہمارے لیے ثابت ہو جاتی ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تو بس فطری بات ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے کاموں پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اپنی زندگی کے امور پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اس نے جس طرح اپنی زندگی کو بنایا ہوا تھا، کیونکہ اس نے ابھی تک اگر انسان نے اپنی حقیقت کو مادیت میں منحصر جانا تھا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنایا ہوا تھا، اپنے کاموں کو اس نے ترتیب دیا ہوا تھا، تو اب اسے چاہیے کہ اپنے ان تمام امور پر، اپنے ان تمام کاموں پر نظر ثانی کرے اور ان کو دوبارہ جو ہے وہ بہتر بنانے کی، اپنی اس حقیقت کے مطابق بنانے کی کوشش کرے۔ اور یہاں پر ضروری ہے کہ پھر وہ موت کے بعد کی زندگی کے لیے سعادت فراہم کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب انسان کی حقیقت مادی نہیں اور مادیت سے بالاتر ہے تو یہ اس کی حقیقت موت کے بعد زندہ ہے۔ انسان اپنی اس روح سے جب وابستہ ہے تو روح موت کے بعد بھی زندہ ہے، تو لہٰذا انسان ایسی سعادت کی تلاش میں رہے اپنی زندگی کے اندر جو سعادت، جو خوشی اس کی اس حقیقت کے ساتھ رہے، یعنی موت کے بعد وہ سعادت اسے نصیب ہو، وہ سعادت اسی کے پاس موجود ہو۔ لہٰذا اگر ہم نے روح کو انسان کی حقیقت جانا تو یہ بات بھی معلوم ہو جائے گی کہ ایسی لذتیں بھی ہو سکتی ہیں جو مادی لذتوں سے کئی گنا زیادہ ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ لذتیں کہ جن کا منشا روح ہے، اور جب روح جاویداں ہے، روح کو فنا نہیں ہے، موت کے بعد زندہ رہتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ لذت بھی ایک ابدی اور ہمیشہ رہنے والی لذت ہوگی، اور ایک ایسی لذت ہوگی جس میں انسان کے لیے آرام، جس میں انسان کے لیے سکون اور اطمینان ہوگا۔ اور عقل بھی یہی حکم کرتی ہے کہ انسان اس طرح کی لذتوں کے حصول کے لیے ہمت کرے اور آگے بڑھے، وہ تمام لذتوں کو حاصل کرے جن کا منشا، جن کا سرچشمہ انسان کی روح ہے، جن کا سرچشمہ انسان کی حقیقت اور جان ہے، وہ حقیقت جو انسان کی موت کے بعد بھی باقی رہنی ہے۔ یہاں تک ہماری گفتگو جو ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پس انسان اپنے کاموں میں جب سعادت کو تلاش کرنے لگتا ہے تو یہ تمام تر اس کے کام اور تمام تر وہ اہداف جو اپنے کام کے اندر ایک لذت اور حقیقی سعادت کے عنوان سے دیکھتا ہے، یہ اس کے افکار پر مبتنی ہوتے ہیں، یعنی انسان کے افکار ایسے ہیں کہ جو انسان کے کاموں پر اثر انداز ہیں اور انسانوں کو مختلف کاموں پر، مختلف امور پر ابھارتے ہیں، اور پھر انسان اپنے ان افکار کے اعتبار سے اپنے کاموں کے اندر لذت اور سعادت کو تشخیص دیتا ہے۔ جس طرح اس کا فکر ہوگا اسی فکر کے مطابق وہ ایک کام کی طرف آگے بڑھے گا اور اسی کام کے اندر اپنی سعادت اور لذت کو دیکھے گا۔ تو یہی گفتگو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں، اور اسی کا ابھی تسلسل آگے باقی ہے کہ
آگے ہم بیان کریں گے کہ ان افکار کے حوالے سے کہ یہ کن اقسام پر مبتنی جو ہیں یہ افکار ہیں اور کس طرح انسان کے کاموں پر اثر انداز ہیں، تاکہ ہم اس نقطے کو ثابت کر سکیں جو ہماری گزشتہ دروس سے مورد گفتگو ہے، عنوان اور موضوع کہ اصول عقائد کی تعریف کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں ہے۔ تو ہم ان اصول عقائد کو اسی مقدمے کے اتمام کے بعد تعریف کر سکیں گے۔ تو لہٰذا اسی بحث کی تکمیل کے لیے ہم کچھ مطالب بعد کے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔